بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، مسکراہٹ کو اپنی عادت بنائیں۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ آپ کے کردار کی پہچان بن جاتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ معاشی بحالی پروگرام کا اعلان، آرمی چیف کے مکمل حمایت کا اعلان، غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی جائے گی۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد قیوم صاحب آپ کا شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی مسلم ساہی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ معاشی بحالی پروگرام کا جو ہے وہ اعلان کل کر دیا گیا ہے اور چاروں وزرائے اعلیٰ بھی وہاں موجود تھے اور آرمی چیف نے بھی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے خالد صاحب۔ دیکھیے یہ جو آئندہ مالی سال کے لیے جس بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر ہی جو ہے ایک تو وہ بجٹ جو تھا وہ گروتھ کا بجٹ تھا اور اس میں گروتھ کی جو آئندہ مالی سال کے لیے جو شرح مقرر کی گئی ہے وہ 3.5% جو ہے وہ اس کی گروتھ رکھی گئی اور اس طرح یہ جو معاشی گراوٹ تھی پچھلے چند سالوں سے پی ٹی آئی کے دور سے اب جو ہے وہ رک چکی ہے اور اب ہم گروتھ کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ تھا دیا گیا ہے وہ گروتھ کا بجٹ ہے اور جو جس کونسل کا اور جس معیشت کی بحالی کا قومی پلان جو کل دیا گیا ہے اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ سے کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ بجٹ جو ہے وہ معیشت کی بحالی کا بجٹ ہے اور یہ جس پروگرام کی کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو اہم اجلاس ہے جس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے، وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے، اقتصادی ماہرین بھی شریک ہوئے۔ اس میں جو منصوبہ دیا گیا ہے معیشت کی بحالی کا جو پروگرام دیا گیا ہے اس کی آرمی چیف کی طرف سے بھی بھرپور اس کی جو ہے وہ حمایت جو ہے اب وہ کی گئی ہے اور اس معاملے پر ہماری سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر جو ہیں وہ معیشت کی بحالی پر جو ہیں وہ نظر آئے ہیں بلکہ کمیٹڈ نظر آئے ہیں اور اسی طرح یہ جو پروگرام دیا گیا ہے عمر صاحب یہ سی پیک سے بھی بڑا معیشت کی بحالی کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے تحت 2035 تک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا جو سائز ہے اس کا جو حجم ہے وہ 1000 ارب ڈالر تک جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے گا اور اس دوران جو ہے 100 ارب ڈالر سے زائد کی جو ہے وہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہماری برآمدات ہیں ان کو بڑھا کر 70 ارب ڈالر تک جو ہے وہ لے جایا جائے گا جس سے جو ہے یقیناً اس میں یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سے 1 کروڑ جو افراد ہیں ان کے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے اور یہ جس کونسل کا آپ نے فرمایا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں جو ہے اس کونسل کا تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اجلاس ہوگا جس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ کل ہوا ہے اور اس میں جو ہے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہوں گے ان کو جو ہے وہ مکمل ون ونڈو آپریشن کے تحت جو ہیں وہ سہولیات دی جائیں گی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں سب سے زیادہ جو کمٹمنٹ اس حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی اب تک پاکستان میں آئی ہے حکومت پاکستان کو ملی ہے اس میں سعودی عرب، یو اے ای، چین، قطر اور دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے گی۔ بالکل علی سائی صاحب کیا کہیں گے؟ معیشت کے بڑے خراب صورتحال تھی، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا چیلنج معیشت ہی تھا۔ عمر بھائی دیکھیں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت حالات یہ تھے یا تو ملک کو بچایا جائے یا اپنی سیاست کو بچایا جائے، چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جس طرح اس ملک کے ساتھ اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا
اور لوگوں کے ساتھ جو جھوٹے وعدے کیے تھے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے دعوے کیے گئے، ہیلتھ کے حوالے سے کوئی انفراسٹرکچر نہیں تیار کیا گیا، ایون جو چیزیں یہاں پہ موجود تھیں ان کو بالکل خراب کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. اور 3.5 سال کے عرصہ میں جو ملک کا حال ہوا وہ سب نے دیکھا، اور جس طرح پی ٹی آئی کی جو ایک شہرت تھی وہ گراوٹ کا شکار ہوئی، وہ ہم سب نے دیکھا کہ لوگ اس پوری پارٹی سے انتہائی شدید نفرت کر رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کسی قسم کا جو پلان جس کے دعوے کیے گئے تھے وہ ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، نہ اس پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی. جو نیا پاکستان کے دعوے کیے گئے تھے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام رک کر رہ گئیں. تو جب ایسی پلاننگ ہوگی اور اس طرح کے آپ لوگوں کو سبز باغ دکھائیں گے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے، اور جب آپ اس ملک کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور جس طرح آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور لوگوں کو بالکل وہ ایک چیز جو دکھائی ہے اسے الٹ دیگا، تو پھر اسی طرح کے نتائج آئیں گے. بالکل. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. حسن مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. حسن مرتضیٰ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ اتحادی حکومت کو جو چیلنجز تھے، کیونکہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، معاشی چیلنج جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا، اور اس حوالے سے معاشی بحالی پروگرام کا کل اعلان کر دیا گیا. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور جہاں تک تعلق ہے معاشی چیلنجز کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4 سالہ دور میں بھی اپوزیشن اس وقت کی یہ کہتی رہی کہ آؤ اور مساق معیشت کریں اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن وہ کوئی اس کو ویٹیج نہ دی گئی، بلکہ ایک ہی رٹ رہی کہ چھوڑیں گے نہیں، پکڑیں گے، اندر کریں گے، یہ کریں گے. تو ہماری معیشت جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی ایک پارٹی کے بس کی بات ہے، یا جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک جماعت کے پاس کوئی ایسا ہم نہیں سمجھتے کہ حل ہے. یہ سب کے لیے ہے، اور جو حکومت نے اب شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑے مثبت اقدام ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ابھی بھی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی، حکومت کی طرف سے جی، مزید جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ہی ہم ان چیلنجز سے نکل سکتے ہیں. بالکل. حسن صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج جو ہے وہ سالگرہ بھی ہے. کیا آپ کا ایک بڑا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ؟ کل جو ہے اپنے لاہور میں ایک جشن بھی منایا. وہ دیکھیں، بی بی کی یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے رات ایک بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا. جو یہ پچھلے دنوں حادثہ ہوا ہے کشتی ڈوبنے والا، اس کی وجہ سے اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کم کرنی پڑی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہید محترمہ کی یاد منانا اور ان کا دن منانا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کے قائدین کی سٹرگل کیا ہے. اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سطح پر ان کی تضحیق کرنا، ان کے بارے میں ایک رائے قائم ہے کہ وہ بوجھ ہیں اس ملک پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بی بی شہید کے جو 30-32 سالہ ان کی جو جدوجہد تھی اور جو چیلنجز تھے ان کو، وہ بھٹو شہید سے بھی زیادہ تھے. وہ حالات جو تھے وہ بھٹو شہید کو درپیش نہیں تھے جو محترمہ نے دیکھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات میں لوگ اٹھتے ہیں اور جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ بی بی شہید نے ایک طویل عرصہ جیل میں گزارا، اور سکھر جیل میں تو جب وہ تھیں 46 ٹیمپریچر تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے کبھی اپنی خواہشات کو اپنے مقاصد پہ حاوی نہیں ہونے دیا. انہوں نے کوئی ایسی آسائش کی نہ ڈیمانڈ کی ہے، نہ ضرورت محسوس کی ہے. انہوں نے ایک عام قیدی کی طرح وہ قیدیں کاٹی، اور ان کی وہ جو جدوجہد ہے وہ آج کی جنریشن کو پتہ چلنی چاہیے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، قیادت ہوتی کیا ہے، لوگوں کو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آج کے جو پاپولر لیڈر اپنے آپ کو پاپولر سمجھتے ہیں، انہیں سونے کی پلیٹ میں رکھ کے دی گئی، جبکہ باقی جو قائدین تھے، میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کافی جدوجہد کی ہے. اور یہ ان سارے قائدین کا
لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے اور وہ خواتین میں بات کریں بڑھانا تو چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کی بھی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی جیل کاٹی۔ ہاں جی بالکل، یقیناً جی۔ دیکھیں میں اکراس دی پارٹی، میں نے ایک ایسی پارٹی میں سے میرا تعلق ہے جو کبھی بھی کسی کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جدوجہد جو ہے وہ ہر شہری کا، ہر پاکستانی کا حق ہے، اور پاکستان کو بہتر کرنے کی جو جدوجہد ہے اس میں تو مریم بی بی کا بھی مقام ہے، میاں نواز شریف صاحب کا اپنا مقام ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا اپنا مقام ہے، ایون کہ چیئرمین بلاول بھٹو وہ بے شک جیل نہیں گئے، لیکن جس عمر میں انہیں ماں کی ضرورت تھی بالکل، والدہ نہ والدہ مل شہید سکی، جس عمر میں انہیں والد کی ضرورت تھی والد کی شفقت اور پیار سے محروم رہے، ان کی تعلیم متاثر ہوئی، ان کی جو سوشل لائف تھی، جو ذاتی لائف تھی، وہ ساری متاثر ہوئی جی۔ اور پھر جس طرح بی بی کی اسیسینیشن ہوئی، اس سے پورا ایک وقت تو پوری پارٹی، ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے۔ جو بی بی کے وقت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ٹائم گزرا، بی بی تو اپنے ایک ایک کارکن کے ساتھ جی ایک ایک کارکن کے ساتھ رابطے میں ہوتی تھی۔ خالد قیوم صاحب موجود ہیں اسمبلی کے اندر، علی ہم نے سائی صاحب بھی بالکل۔ جی بالکل جی، میں نے ایک واک کی تھی جی ننگے پاؤں، تو بی بی اس ٹائم ایگزائل میں تھی، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے میل بھی کیا، میری طرف پھول بھی بھیجے۔ صحیح۔ اب یہ جو رشتہ ہے نا جی، یہ نہ بولنے والا رشتہ ہے۔ ایک لیڈر ہے، خود مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، ایگزائل کی زندگی گزار ایک رہا ہے، آپ کے لیے رول ماڈل بنی، اور وہ رول ماڈل۔ آج بھی آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، یاد آتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کی فیملی کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ایک کارکن کا سے ان کا لگاؤ ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے جی، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کو بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہی اچھا پروگرام کیا، بڑا ہی اچھا ارینجمنٹ تھا۔ حسن صاحب میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات بھی اس وقت ہیں، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ خواتین کے لیے بھی ایک بڑی ایک سٹرگل لائف ان کی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک رہا وہ بھی دیکھا، اور ان کو تمام تر خطرات کے باوجود اور دھمکیاں بھی ملی، اور انہیں پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت پر میں یقین رکھتی ہوں، اور ہمیشہ وہ پاکستان کی بات کرتی تھیں۔ دیکھیں جی، بی بی کی جو زندگی تھی وہ تو ویسے ہی رول ماڈل ہے خواتین کے لیے، خاص کر کے کہ دنیا کی پہلی جو مسلم خاتون وزیر اعظم کا اعزاز ہے وہ بی بی کے پاس تھا، اور پھر بی بی نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے جتنا کام کیا، یہ بی بی کا ہی ویژن تھا۔ جو آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ بی بی کا ہی ویژن تھا کہ خواتین کو امپاور ہونا چاہیے، ان کا جو یہ گھریلو جو ہے وہ اپنا گھر خود چلائیں جی اور وہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے، اس ویژن کو آگے لے کے چلے جناب آصف علی زرداری صاحب۔ پھر مساق جمہوریت والا جو تھا جی وہ بی بی کا ویژن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر وہ مساق جمہوریت بھی نہ ہوتی تو پاکستان میں جو انتشار کی، انارکی کی جو سیاست ہو رہی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہ ہوتی۔ بالکل تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی یادیں ہی ہیں اب تو ہمارے پاس۔ یادیں ہیں۔ خالد قیوم صاحب، اس وقت جس طرح مساق جمہوریت کا بھی حسن مرتضیٰ صاحب ذکر کر رہے تھے، ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج رہا وہ معیشت تھا، اور اب جس طریقے سے معاشی بحالی پروگرام کا اعلان کیا، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی گئی، یہ یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا، دستخط کیے، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور جس پارٹی کی حکومت آئے وہ اپنے 5 سال پورے کرے، اور اس سے سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معاشی استحکام ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر
जो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की उस वक्त के वजीर आज़म को, जिसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, उस वक्त तस्लीम ना किया गया। इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। तमाम पार्टियों का जो है वो अपने मंशूर हैं, उसके तहत वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन मेशत के मामले पर जो है वो कंसेंसस होना चाहिए। और दूसरा जो मुआशी बहाली का प्रोग्राम कल जो दिया गया है, उस पर जैसे मैंने पहले भी बात की कि बजट के ऐलान के साथ ही उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और कल इस हवाले से पहला जो गैर मुल्की सरमायाकारी का जो मंसूबा है, उस पर वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है एक मुफाहमती याददाश्त जो है वो $3.5 अरब की जो है वो चश्मा 5 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस मंसूबे का आगाज जो है वो हो चुका है। और उसमें यकीनन जो है इस मंसूबे का मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे का फैसला जो है वो 2017 में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में हो चुका था। इसका फैसला हो चुका था, इसकी लागत तय हो चुकी थी और पाकिस्तान और चीन के दरमियान मामला तय हो चुके थे, इसकी शराइत तय हो चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4 साल के दौरान पीटीआई की हुकूमत के दौर में इस मंसूबे को उसी तरह सर्दखाने में डाल दिया गया जैसे ML1 का जो CPEC का मंसूबा था, उसको सर्दखाने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर्द खाने में डाल दिया गया। अली साई साहब, अगर हम इस वक्त सूरत हाल को देखें तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पिछले 1 साल में हमने खुसूसन देखा कि जब हम बात करते हैं एक ख़ास जमात के हवाले से, तो वहाँ पर ये देखने में आया कि मुसलसल जो है वो रुकावटें डालने की कोशिश की गई। ज़मान पार्क में आप तो रिपोर्टिंग भी करते रहे किस तरीके से जिन नौजवानों के हाथ में हसन साहब कलम और वो होना चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए, वहाँ पर पेट्रोल बम जो है वो ज़मान पार्क से जो है वो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। उमर भाई बिल्कुल ठीक, जिस तरह चोई साहब बात कर रहे हैं कि मुल्की हालात बेहतर होंगे तो आपके माशी मामला ठीक होंगे, आपके पास बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, आपकी नौजवान नस्ल के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानब गामजन होंगी। लेकिन बदकिस्मती से जो कल्चर दिया जा रहा है, जो यहाँ पे बच्चों की जहन साजी की जा रही है, जो हमारी यूथ की जहन साजी की गई है, उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि एक बंदा जो है वो अकले कुल है, वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं। और उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए, जिस तरह वो यूथ को उन्होंने यूटिलाइज़ किया और किस तरह उनका जो मुस्तकबिल है वो ख़राब किया। ये जितने लोग फुटेजेस में आए, जो पुलिस के 35,000 के करीब लोग हैं जो नामजद हैं, 35,000 लोग और नामालूम हैं जिनके करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकेंगे, और उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है। तो ये उस बंदे को सोचना चाहिए जिसने इन लोगों को गुमराह किया। ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब तक आपके माशी हालात नहीं बेहतर होंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपका मुल्क तरक्की की जानब गामजन नहीं होगा। यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं कि आप क्राइम की सिचुएशन देखें, तकरीबन गुज़श्ता साल की निस्बत 200% इसमें इजाफा हुआ है। और जो सबसे अहम चीज़ है, मैं कल ये डाटा देख रहा था, जो बुलेट इंजरी है ड्यूरिंग जो स्नैचिंग है या कोई डकैती है, वो 100% बढ़ गई है। यानी अब चोर और डाकू को इस बात का डर ही नहीं, वो फायर मारते हैं, बंदा ज़ख्मी करते हैं या मारते हैं, वो निकल जाते हैं। तो आप बजाय इस बात के कि अपने माशी हालात बेहतर करते, सियासी इस्तेहकाम लाते, बैरून मुल्क से इन्वेस्टर को यहाँ पे बुलाते, आपने एक ही बात की रेट रखी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि आप सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को अब देखें ना, जिस तरह करप्शन इन सब की ज़ाहिर हो रही है। परवेज़ लाई के दौर में देख लें, मोहम्मद खान भट्टी करैक्टर था, बुशरा बीबी के वो गोगी, फरा गोगी जो करैक्टर सामने आई, इतनी बड़ी करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं कि हम लोग तो समझते थे कि ये बड़ी सादक और अमीन पार्टी है, लेकिन जो सिचुएशन सामने आ रही है, करप्शन केस जो है ये 60 अरब रुपए का, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल। और फिर जेलों में इनको गर्मी बड़ी लग रही है, इनको बड़े मसले इनको ऐसा लगता है। अली साई साहब ने कि क्योंकि जेलों की बीट भी कवर करते हैं हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी क़यादत भी जेल में रही है और आप लोगों ने तो वो सारा सिनेरियो देखे हैं कि किस तरीके से, जिस तरह मोहतरमा के बारे में आप बात कर रहे थे। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान भी हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, ये जो
ایک غلط انداز میں ذہن سازی کی گئی کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے چور ہیں یا کرپٹ ہیں، جبکہ اپنے ان کے دور کو اگر دیکھ لیں، مجھے یاد ہے میں پنجاب اسمبلی میں آپ کو کے ساتھ ہی ہوتا تھا، جو بدسلوکی آپ کے ساتھ کی جاتی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، وہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ انہیں غیر سیاسی سوچ جو ہے، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاوی تھی ہماری سوسائٹی کے اندر، اور لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کر کے، پولیٹیکل پارٹیز کا امیج برباد کر کے، ایک پرسیپشن قائم کر کے، لوگوں کی جو آپ سمجھتے ہیں پگڑیاں اچھالنا، یہ دانستہ طور پہ ہوتا رہا سابقہ ادوار میں، اور یہ کون کرتا رہا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ لوگ اس کے پیچھے، یا وہ ہاتھ کار فرما تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہاں جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کو تبدیل کر کے کوئی ڈکٹیٹرشپ ٹائپ جیسے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو لانے کے لیے، تاکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو، اور کسی آمرانہ سوچ کی یہ ساری چیزیں تھی، اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہماری جنریشنز چاہیے جو ان چیزوں کو ٹھیک کریں گی۔ آپ فرق کتنا دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آئی، بھٹو شہید گورنمنٹ میں آئے، تو انہوں نے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا، ان کو پڑھنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کے کرائے معاف کیے گئے، تعلیم فری کی گئی، نیشنلائزیشن کی گئی، اس بڑے پیمانے پہ کی گئی کہ عام آدمی کا بچہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے دانشور ہیں، یہ بھٹو صاحب کے مرہون منت ہے، یہ ان کی دی ہوئی مفت تعلیم کا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں، بڑے بڑے آپ کے جرنلسٹ جو ہیں، میں اکثریت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ، اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بھٹو شہید کی اس مفت تعلیم کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچے۔ اور پیپلز پارٹی نے کبھی بھی طالب علم کے ہاتھ سے قلم لے کے پستول نہیں پکڑایا، پیٹرول بم نہیں پکڑایا، پیٹرول بم نہیں پکڑائے ان کے ہاتھ میں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سکون ہو، یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ روزگار ہو، یہاں پہ ہر وہ چیز ہو جس سے ایک عام شہری جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ عجیب سی ایک سوچ ہے اس ملک کے اندر آئی، اور ہم نے پچھلی ایک دہائی میں تو میرے خیال میں جو گالم گلوچ ہم نے سنی ہے، جو عدم برداشت ہم نے دیکھی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ہم جہاں پہ آج کھڑے ہیں، ہمیں واپس آنے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے، اتنی قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی کہ ہم واپس اپنے اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچ سکیں جہاں سے ہمارا یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ حسن صاحب، بات کرتے ہیں نا آپ بالکل جو گالم گلوچ والی سیاست، اور اس کی یہ ایک، کیونکہ آپ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو تو اس کے پیچھے جو ہے وہ فالوئنگ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اب حالات معاشرے میں جو تقسیم کا عمل کیا ہے خاص سیاسی جماعت کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، اب یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے، کس طریقے سے یہ بہتر ہوگی؟ دیکھیں، یہ بہتر ہماری جمہوریت کے تسلسل سے ہی اس کی بہتری آ سکتی ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو کسی بھی سختی سے، کسی بھی جبر کے ذریعے اگر روکیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سیاسی عمل کو اتنا شفاف کرنا ہوگا، اتنا بہتر کرنا ہوگا کہ وہ irrelevant ہو جائے۔ وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میں irrelevant ہوں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اسے irrelevant ہی کریں، اس کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے مساق جمہوریت کیا، ہمارے پہ NRO، ریکنسلیشن، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگے، تہمتیں لگی، میری پارٹی خاص کر کے پنجاب کے اندر ڈیمیج ہوئی، ہمیں نقصان ہوا، ہمارا جیالہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ صلح ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مل رہے ہو، PMLN کے ساتھ۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس وقت یہ ضرورت سمجھی کہ آج ملک کے اندر ضرورت ہے، ہمیں نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہم نے 125 MNAs کے ساتھ جو ٹرانزیکشن آف پاور ہے، جو ایک پرامن، ایک آمریت سے ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں ساتھ بیٹھنا ہوگا، ہمیں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت تھی،
ہم نے NFC ایوارڈ کرنا تھا, ہم نے صوبوں کو شناخت دینی تھی, ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کرنے تھے, ہم نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹارٹ کرنا تھا. ہمارے پاس اتنے ہمیں چیلنجز تھے جو کہ 125 MNAs کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے. ہم کٹھے بیٹھے, ہم نے بڑا سخت ٹائم گزارا, لیکن ہم نے وہ ساری اچیومنٹس کی, اور آج وہ اچیومنٹس نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ نہ کرے کوئی المیہ نہ ہو جاتا. تو یہ ان ساری چیزوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, دیگر جماعتیں ہوں, ان سب کو جو ہے وہ ہوش کے نوخن لینے چاہیے اور مزید بہتری کرنی چاہیے تاکہ ایسی سوچ کا مقابلہ کیا جا سکے جو تحریک انصاف کی شکل میں ہمارے سامنے آئی. جی بالکل, جس طرح خالد کریم صاحب, حسن مرزا صاحب بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہلے کی سوچ ہونی چاہیے. اگر اپنے اختلافات بھی ہیں تو وہ پاکستان کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اس وقت بھلا دینے چاہیے, پاکستان کے لیے بہتری کے لیے سوچ رکھنی چاہیے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے جب 2006 میں مساق جمہوریت کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ نون لیگ نے بھی, دونوں جماعتوں نے ایک بڑی قیمت ادا کی. اور اسی طرح کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے اور ملک کی جو معیشت کا حال تھا, جو معاشی بدحالی تھی, اور ملک جس طرح ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, اور اس وقت نون لیگ کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی آوازیں آئیں کہ صورتحال میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے. لیکن نون لیگ کی قیادت نے ایک بڑی سیاسی قیمت جو ہے وہ ریاست کے لیے, ملک کے لیے جو ہے وہ ادا کی, اور حکومتی معاملات امور جو ہیں وہ سنبھالے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے, اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا جو چیلنج تھا ان کے لیے وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا, کیونکہ سابق حکومت کے آخری دنوں میں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. اور جس طرح خاص طور پر سابق حکومت نے اپنے آخری دنوں میں ملک کی معیشت کو, اکانومی کو جو ہے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو ہے استعمال کیا, تو اس کے بعد جو معیشت کو سنبھالنے کے لیے اقدامات کیے, اس سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. اور اب یہ جو کل پروگرام دیا گیا ہے, قومی معیشت کی بحالی کا جو پروگرام دیا گیا ہے, یہ دراصل جو ہے اب گروتھ کی طرف جانے کا پروگرام دیا گیا ہے. اور اس میں جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی UAE کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, قطر کی طرف سے, چین کی طرف سے, اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر اس پروگرام کے اعلان سے پہلے ہی کمٹمنٹس آ چکی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ $25 ارب تک جو ہے وہ ان دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کی جو ہے وہ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں. اور اس میں ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ معیشت کو جب بھی چیلنج درپیش ہوئے تو نون لیگ کی قیادت نے بھی اپنا کردار ادا کیا. جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس وقت بھی پاکستان پر معاشی پابندیاں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سابق دور میں لگائی گئیں. پاکستان کو جو ہے وہ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور اس وقت بھی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت بھی بڑے اختلافات تھے, محاذرائی تھی, لیکن اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے بطور اپوزیشن لیڈر جب پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگی تو اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ معاشی پابندیوں کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کردار ادا کی. اور یہ سوچ معیشت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام اور اتفاق رائے جو ہے اسی طرح ضروری ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا. اور دیکھیے کہ اگر سانیہ 99 نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا, اور اس وقت پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 24ویں معیشت بن چکی تھی, اور سابق PTI کی حکومت کے دور میں یہ معیشت, پاکستان کی معیشت 24ویں نمبر سے بین الاقوامی سطح پر 47 نمبر پر جو ہے وہ آ چکی تھی. اور اس طرح اب ایک بار پھر جو ہے وہ موجودہ جو اتحادی حکومت ہے
وہ معیشت کی بحالی کا ایجنڈا لے کر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہوئی جی دکھائی اتحادی حکومت جو ہے وہ معیشت کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو بہتر کرنے علی سائی صاحب؟ جی بالکل، ہمیں تو یہی پچھلے سال سوا سال سے لگ رہا ہے جس طرح پی ڈی ایم کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، سیاسی حالات کو بہتر کرنا ہے، لیکن دوسری طرف جو ری ایکشن آتا ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے۔ ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کو ہی گرا دیا جائے۔ کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی آپ کسی دوست ملک کو خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے ایگریمنٹس نہ کریں، تو یہ چیزیں اس ملک کے لیے وہ تو آڈیو کالز بھی لیک ہوئی ہیں جو بہت کچھ لیک ہوا ہے اور ان کے بہت کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کو انہوں نے کیا اور اس کے پہلے جس طرح یہ انہوں نے زمان پارک کی سڑک کو 2-3 ماہ نو گو ایریا بنائے رکھا، ان کو لگتا تھا کہ اب ان کی ہی چاہے ان کی گورنمنٹ پنجاب سے بھی اور فیڈرل سے ختم ہو حسن چکی صاحب ہے۔ سے اس پہ تجزیہ لیں گے بھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ پروٹوکولز کے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں وہاں پہ وہ پوریاں ناشتے تقسیم کر رہے ہیں۔ بالکل، میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہوا ہے، ان کا کام ہے یہ کھانے کا، وہ کہتے ہیں روزانہ میں 1 لاکھ کا صبح حلوہ پوری دیتا تھا وہاں پہ، تو شام کا کھانا کو 3 لاکھ کا دیتا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا بڑا اچھا تھا یہ کام جو چل رہا تھا۔ بیسیکلی تو آپ جب سڑکیں بلاک کر دیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، لوگوں کے روزگار بند ہو جائیں گے، معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیسیکلی ان کو پروٹوکولز نہیں مل رہے تھے، یہ ویسے کہتے ہیں کہ میں سادہ آدمی ہوں، سادہ آدمی بالکل نہیں ہے۔ اب ان کو نہ یوتھ کی کوئی فکر ہے، نہ اس ملک کی فکر ہے، ان کو اس پروٹوکول کی فکر ہے جو پچھلے 1.5 سال سے ان کو نہیں ملا، اور جو انہوں نے وہ اس کے اپنا اگریشن شو کیا، سڑکیں بند کروا دیں، لوگوں کے بچوں کو وہاں پہ 2-3 ماہ وہاں سے ڈانس کروائے، روز وہاں پہ تھیٹر لگایا ہوتا تھا، خود مہاتما بن کے لوگوں کے بچوں کو وہاں پہ ان کا کیریئر خراب کیا ہے، ان کا مستقبل خراب ہو گیا۔ اب تو پرائیویٹ جاب کے لیے بھی آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں تو دیکھنا ہوگی کہ آپ نے اگر سیاسی طرز عمل اپنائیں گے تو آپ کو الیکشن ہارنے کے باوجود آپ کو 5 سال صبر کرنا پڑے گا، اگلا الیکشن آئے گا، اس میں آپ کو اپنے ووٹر کی پاور شو کرنا پڑے گی اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ پہ آئیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ہارنے کے بعد روزانہ کنٹینر پہ بیٹھ کے سڑکوں پہ لوگوں کو ایک تماشا دکھائیں، سڑکیں بلاک کریں، عجیب سا کلچر دیں، یوتھ کی جو ذہن سازی ہے وہ نیگیٹو کریں اور اس ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ نیگیٹو پورٹرے کر کے خود ہیرو بن جائیں، تو ایسا پاسیبل نہیں۔ اس کے آپ نے نتائج بھی دیکھ لیے ہیں، آپ کا انقلاب بھی جو ہے وہ ٹھوس ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا ہے۔ اب آپ کے لوگ جو ہے جو جیلوں میں پڑے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جانے والا نہیں ہے، اور اب ان کو وہ ناشتے بھی نہیں مل رہے جو آج سے 20 دن یا مہینہ پہلے کر رہے تھے۔ اب وہ بیچارے بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب وہ اس کی قیمت تو نہیں ادا کر رہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا زمان پارک کے باہر جو بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ان کے ٹکٹ کے خواہش مند ہوتے تھے، ایک انہوں نے جناب وہ حلوہ پوریاں لگا رہے ہیں اور اس طرح تصویریں وائرل کر رہے ہوتے تھے۔ تو آپ والی بات ہے کہ جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ سمجھوتا کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، جس طرح آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ تو ہمیشہ آپ کا ایک بڑا سخت مخالفت بھی رہی ایک دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن جب بھی ملک کی بات آئی تو ہمیشہ دونوں سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک خاص جماعت کی جانب سے صرف انتقامی کارروائیاں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ جماعت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ دیکھیں جی، سیاست تو جوڑنے کا نام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاستدان، آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنا جو سوشل ورک سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا شام کو وہ مائنس میں کر جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ یار میں پلس کر کے جاؤں، لوگوں کو ملا کے جاؤں، لوگوں کو جوڑنے کا کام، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کام۔ اور یہ میں نے واحد سیاستدان دیکھا ہے جو انتشار پیدا کر کے سیاست میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انتشار کی سیاست یا جھوٹ کی سیاست وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یا ہم سارے خود بھی دیکھتے تھے کہ وہ وہاں پہ لنگر چل رہے ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہرے دے رہے ہوتے تھے، اور میں تو ایک وہ اکثر ان کے جو یہ گروپس میں وائس میسیجز سنتا تھا تو ہنسی بھی آتی تھی اور رونا بھی آتا تھا کہ خان کو ضرورت ہے تمہاری، نکلو باہر، نوجوانوں حقیقی آزادی کے لیے نکلو۔ ایسے ایسے ایموشنل میسیجز ہوتے تھے کہ سن کے ماحول بھی ہنسی آتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی جنگ لگ گئی ہے، کوئی ایسا کیا ہونے جا رہا ہے۔ بھی ایک
آدمی کے اوپر الزام ہے، وہ چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، خان صاحب خود یہ بات کہتے تھے کہ آؤ عدالت کے سامنے پیش ہو، اگر تم بے گناہ ہو تو حکومت کرو، اگر گنہگار ہو تو جیل چلے جاؤ۔ جی اپنی دفعہ یہ فارمولہ ہی بدل دیا، اپنی دفعہ لوگوں کو لا کے سامنے ڈھال بنا کے کھڑا کر دیا۔ کارکنان گرفتار ہیں اور خود پھر جب کارکنوں کو آپ نے 1.5 سال تک ریاست کے خلاف تیار کیا کہ نکلو باہر، ریاست کے سامنے کھڑے ہو، یہ ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، فوج کی آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی، دوسرے اداروں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کو یہ بات کہتے رہے، غلط پروپیگنڈا کی، غلط پروپوگنڈا کر کے، لوگوں کی برین واشنگ کر کے آپ سوسائڈل جو سائڈرز تھے وہ پیدا کرتے رہے۔ آپ نے جب ریاست میں آگ لگوا دی تو پھر آرام سے کہا کہ یار میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ آج بچے، میں کہتا ہوں کہ انتہائی ظلم ہے، میں بلکہ پی ٹی وی کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بچوں کو سوچیں، ان بچوں کے مستقبل کا سوچیں، جن کا بھی سعید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بننا، ان کی نوکریاں، ان کا مستقبل، ایک ایک بچہ ہے اور وہ جیل میں پڑا ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ باہر ذلیل ہو رہے ہیں۔ سزا تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جن لوگوں نے ان بچوں کی برین واشنگ کی، جنہوں نے انہیں ریاست کے خلاف کھڑا کیا، جنہوں نے بغاوت پر آمادہ کیا۔ وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، دودھ کے دھلے گھر چلے جاتے ہیں، بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے، کسی کا ٹیررسٹ کورٹ میں ہے، کوئی بیچارہ کہیں پریشان ہے۔ بڑے برے حالات ہیں جی، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ ان بچوں کا، ان میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے۔ ان کو بہکا کر، ان کو پھسلا کر، ان کو دھوکہ دے کر، ان سے جھوٹ بول کے ان کو کیا گیا ہے۔ وہ معصوم لوگ ہیں، جو گنہگار ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، یہی اسی بات پہ میں کہوں گا کہ جب ہم سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، قائدین کی بات کرتے ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہو، آصف علی زرداری صاحب کی بات ہو، ان لوگوں نے اپنی جیل میں ایک سٹرگل بھی ہے، قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر اس پارٹی میں تو معاملہ ہی الٹ دکھائی دیتا ہے کہ دوسروں کو کہا گیا کہ ڈھال بنو، ڈھال بنا کر خود جو ہے وہ زمان پاک میں موجود رہے، لیکن خود قربانی کا جذبہ تو کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ ایک تصویر شیئر کی اپنے بچوں کے ساتھ کہ میں ہائیکنگ کو مس کر رہا ہوں۔ بالکل، میں کہتا ہوں وہ سیاسی سوچ ہے ہی نہیں ہے، سیاسی ذہن ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس ملک میں کسی مخصوص ایجنڈے پہ تھے، وہ کوئی بیرونی ایجنڈا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، جو بار بار، ایک دفعہ نہیں، اس نے کئی بار ان چیزوں کا اظہار کیا اپنے بچوں کے لیے۔ یہ ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غیر محفوظ ملک ہے، میں یہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتا اپنے بچوں کو لانے کا۔ حسن صاحب، معیشت کی بہتری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اور مزید اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، معیشت کی بہتری کے لیے یہ تو جو ہمارے معاشی جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں، ہماری لیڈرشپ بیٹھے، پولیٹیکل میں بات کروں، سیاسی طور پہ، سیاسی طور پہ ہمیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ کیبنٹ بڑی ہو گئی ہے اور اس کو چھوٹا کرو تو معیشت بہتر ہو جائے گی، یہ سارا بھی اسی پروپوگنڈے کا حصہ ہے جو سیاستدان کو گندا کرنے کے لیے۔ حالانکہ آپ جہاں پہ بھی آپ کو مین پاور کی ضرورت ہوگی، آپ کو بندہ لگانا پڑے گا۔ کوئی وزیر بنانے سے معیشت تباہ نہیں ہوتی۔ ایک وزیر جو ہے وہ کیبنٹ ممبر ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، وہ اپنی اس کی ان پٹ جو ہے وہ اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں۔ معاشی طور پہ ہمیں اپنی انڈسٹری پہ توجہ دینی ہوگی، اس سے بھی زیادہ ضروری ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہمیں اپنی ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا۔ آج اگر آپ کی حکومت نے 4000 روپیہ گندم کی پرائس کی ہے، سپورٹ پرائس، تو اس سے ہم گندم میں خود کفیل ہوئے ہیں۔ ہمارا گروور جو ہے اس میں جان آئی ہے، ہمیں پیسٹیسائڈز نہیں ملتے، ہمیں فرٹیلائزر نہیں ملتا، ہمیں اپنی ایگریکلچر کو بہتر کرنے کے لیے، ریفارمز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھنی چاہیے، ہماری امپورٹس کم ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے انشاءاللہ بہتری آئے گی اور اس کے لیے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے جی۔ انہوں نے آغاز بھی کر دیا ہے اور کل ہی جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی، ہماری معیشت بہتری آئے گی۔ اب جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، جیسے حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ
کئی جگہوں پر اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر ان اختلافات کو بھلانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اس کی بنیاد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے کی، اور اس کے ساتھ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہوگا، اس وقت تک معیشت جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی، معیشت کو استحکام نہیں ہو سکتا۔ اور بدقسمتی سے سابق دور حکومت میں معیشت کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا گیا، معیشت کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ وہ دراصل سابق حکومت کے دور کی جو اقتصادی پالیسیاں تھیں وہ تھیں، اور اب دیکھیے کہ معیشت کی بحالی کے ایجنڈے کی طرف جو ہے وہ جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، اور یقیناً اس سے جو ہے یہ اس کی جو بنیاد ہے، جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں، جو اکانومی کے مسائل ہیں، ان کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایگرو بیسڈ کنٹری ہے پاکستان، اور ہماری زراعت جو ہے اس پر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ اور اس بجٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر اس بجٹ کے اندر زراعت کے شعبے پر خاص جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، ایک پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس طرح جو 50,000 جو زرعی ٹیوبل ہیں ان پر جو ہے ان کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے کی جو ہے وہ خطیر رقم رکھی گئی ہے، اور کسانوں کو قرضہ جات کے لیے 2250 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، اور باہر سے جو معیاری بیج ہے اس کی درآمد پر، اس کی امپورٹ پر ڈیوٹیاں ختم کی گئی ہیں، زرعی مشینری جو ہے اس کی امپورٹ پر ڈیوٹیاں ختم کی گئی ہیں، اور سولر کا خاص طور پر فروغ دینے کے لیے ایگریکلچر کے لیے اور دوسرے شعبہ جات کے لیے جو سولر مینوفیکچرنگ، سولر پینلز کی مینوفیکچرنگ میں جو مشینری اور خام مال عمر صاحب درکار ہے اس پر بھی ہر طرح کی ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زراعت کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری آئے، اور جس کا آغاز جیسے حسن مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ گندم کی 4,000 روپے جو امدادی قیمت مقرر کی گئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ 10 سال بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ 2 کروڑ 75 لاکھ ٹن جو ہے وہ اس سال گندم جو ہے پیدا ہوئی ہے، اور کپاس کی فصل جو ہمارے کسانوں نے کاشت کرنا چھوڑ دی تھی، اس کی جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے 8500 روپے جو امدادی قیمت مقرر کی ہے، اس کے نتیجے میں اس سال جو ہے 20 لاکھ زائد ایکڑ اراضی پر جو ہے وہ اس کی کپاس کی کاشت ہوئی ہے۔ اسی طرح گنے کی جو امدادی قیمت ہے اس کو بڑھانے کے ساتھ ہماری جو گنے کی بمپر کراپ ہوئی ہے، مکئی کی بمپر کراپ ہوئی ہے، چاول کی بمپر کراپ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مسائل ہیں، اکانومی کے جو مسائل ہیں، معیشت کے جو مسائل ہیں، ان کا حل میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے شعبے کو ترقی دینے میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس سے ایک سب سے بڑا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے سابق حکومت کی پالیسی کی وجہ سے اس وقت جو ہے 10 ارب ڈالر ہم جو ہے غذائی اجناس کی امپورٹ پر خرچ کر رہے ہیں۔ بالکل 10 اس سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بھی کم ہو۔ عمر بھائی، الزامات اپنی جگہ پہ، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے، اس نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے۔ میں نے یہی دیکھا ہے، لاہور کی اگر بات کروں تو ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سید محسن رضا نقوی، انہوں نے جو سابق گورنمنٹ کے منصوبے تھے جو نہیں مکمل ہو رہے تھے، جن کے جو آئے دنوں میں اربوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑھ رہے تھے اخراجات، وہ 2 ماہ میں مکمل کروائے ہیں، 1.5 ماہ میں مکمل کروائے ہیں، فوکس کیا ہے چیزوں پہ، اور اس ملک کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اپنا سمجھا ہے، اور اس صوبے کے اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کے وزٹس ہو رہے ہیں، اور ہارڈ ورکنگ انسان وزٹس بھی ہو رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہی کام اگر جو نعرے بازی کی بجائے، لوگوں پہ الزام تراشی کی بجائے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی بجائے
خود کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرتے، اس ملک کے معاملات کو بہتر کرتے، تو آج یہ حالات نہ ہوتے کہ ان کو نہ کوئی دیکھنے والا ہے میں نہ کوئی سے پوچھنے والا کہوں گا کہ یہ جو صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے کا حسن مرتضیٰ پروویڈنٹ فنڈ قائم کیا گیا، اس پر بھی تھوڑا ذرا ہاں بالکل، 1 ارب روپے انڈونمنٹ فنڈ صحافیوں کے لیے جو ہے وہ یہ نگران حکومت نے ہمارے جو ہے جرنلسٹ کے لیے کیا ہے. سید محسن رضا نقوی صاحب نے خصوصی طور پر، اور عامر میر صاحب کی بھی عامر خصوصی میر طور صاحب کی کاوش ہے بالکل اس میں. اس پہ کیا جی بڑا اچھا اقدام ہے جی. دیکھیں یہاں پہ اس ملک کے اندر مراعات یافتہ طبقے کو تو ہمیشہ مراعات دی گئی، جو نگلیکٹڈ ہیں، جو نظر انداز کیے گئے طبقے تھے، ان پہ توجہ دینے کی واقعی ضرورت ہے. اور محسن نقوی صاحب بھی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی وہ صحافیوں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی طور پہ بھی تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا رہا ہے اس شعبے سے، واقعی وہاں پہ ضرورت ہے. اور ماں سوائے چند ایک ناموں کے باقی تو جو ہے وہ اس چیز کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان پہ یہ کیا جائے، اور بڑا اچھا اقدام ہے. ایسے اور بھی جو مکاتب فکر ہیں یا جو ان طبقات پہ بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت حالات ہیں معاشی طور پر جس کا رونا ہم سارے رو رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بہت ہی ضرورت ہے توجہ کی، اور محسن نقوی صاحب جو کر رہے ہیں وہ بہت بہتر کر رہے ہیں. جی جرنلسٹ کے لیے جو فنڈز رکھے ہیں، یہ میں بات ہو رہی تھی عامر میر صاحب سے بھی اور سی ایم صاحب سے بھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوگا کہ کسی کو امداد کی ضرورت ہے تو سمری جائے گی، پھر اس کو فلاں دیکھے گا، پھر کمیٹی دیکھے گی. انہوں نے کہا میں ایک جو سرکاری افسران پہ مشتمل کمیٹی بناؤں گا، یہاں سے نام جائے گا اور اپرووڈ ہو کے واپس آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آج 2 ہفتے لگ گئے ہیں، بندہ بیمار ہے یا اس کی فیملی کو امداد کی ضرورت ہے تو آپ وہ دفاتر کے چکر لگائیں، پھر جرنلسٹ کے پیچھے پیچھے گھومیں. ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے جتنے بھی رجسٹرڈ جرنلسٹ ہیں ان کا مکمل ڈیٹا موجود ہوگا. ایک جو سرکاری اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی ہوگی، اس کو ایک ٹائم لیمٹ کے اندر جو بھی کیس جائے گا اس پہ فیصلہ کر کے 1 دن یا 2 دن کے اندر فوری طور پہ فنڈز جاری کرنا ہوں گے. یہ کوئی چکر نہیں کہ یہ سمری چلی گئی، فلاں کلرک کے پاس ہے، فلاں سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے، فلاں افسر کے پاس ہے. ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے یہ 1-2 دن میں پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. جی 1 لائنر دے دیں حسن مرتضیٰ صاحب ملک کی بہتری کے حوالے سے. دیکھیں جی ہم سارے پاکستانی ہیں اور سارے اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. اپنے اپنے انداز ہیں، اپنا اپنا طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو جو ہے وہ انتشار کی سیاست سے دور رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں متحد ہو کر ایک قومی سوچ کے تحت چلنے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ سید حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ کا بھی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی، اور میں اس بات سے مکمل ایگری کرتے ہیں کہ ملک کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے. پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں اپنا کردار، مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.